بنام خدا مہربان و شفیق۔ الف لام را، یہ حکمت سے لبریز کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے یہ حیرانی کا سبب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈراؤ اور مومنین کو خوشخبری سناؤ کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہترین شرف و فضیلت ہے۔ کافروں نے کہا یہ تو یقیناً صریح جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا۔ وہ ہر امر کی تدبیر کرتا ہے۔ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت سے شفاعت کرے۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو۔ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اسی کی جانب تم سب کی بازگشت ہے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اسی نے تخلیق کا آغاز کیا، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان لانے والوں اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں کو عادلانہ جزا دے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے پینے کو گرم پانی اور دردناک عذاب ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ خدا کا انکار کیا کرتے تھے۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں متعین کر دیں تاکہ تم لوگ برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق بنایا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات دن کے آنے جانے میں اور اللہ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ بے شک جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی پر راضی اور مطمئن ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے کرتوت کی بنا پر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے، ان کا رب انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے نعمتوں سے بھرپور جنتوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وہاں پر ان کی دعا یہ ہوگی، اے اللہ تو پاک و پاکیزہ ہے، اور ان کا تحفہ یہ ہوگا کہ سلامتی ہو، اور ان کی دعا کا خاتمہ الحمدللہ رب العالمین پر ہوگا۔ اگر اللہ انسانوں کو نقصان پہنچانے میں اسی طرح عجلت سے کام لیتا جس طرح وہ لوگ بھلائی میں چاہتے ہیں، تو ان کی مدت کبھی کی پوری ہو جاتی۔ ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے مہلت دے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی گمراہیوں میں بھٹکتے پھریں، اور جس وقت کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچی تو اس نے اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ہمیں پکارا، اور جب ہم نے اس کی مصیبت دور کر دی تو وہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے مصیبت کے وقت ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے جائیں گے، اور بلا شبہ ہم نے تم سے پہلے کی قوموں کو ان کی ظالمانہ روش کے سبب ہلاک کر ڈالا۔ ان کے مرسلین ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، اور وہ ایسے نہ ہوئے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرمین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے چلے جانے کے بعد ہم زمین میں تمہیں ان کی جگہ پر لے آئے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو جنہیں ہماری ملاقات کا یقین نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے تبدیل کر دو۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں، میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت نہ کرتا، اور نہ ہی اللہ تمہیں اس کی اطلاع دیتا۔ آخر میں اس سے پہلے عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹی بات گڑھ کر منسوب کر دے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے؟ مجرمین یقیناً فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ اللہ کے علاوہ ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ان باتوں سے مطلع کر رہے ہو جنہیں وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ ہی زمین میں؟ اللہ اس سے پاک اور برتر ہے یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں۔ شروع میں تمام لوگ بس ایک امت تھے، پھر ان میں اختلاف رونما ہوا۔ اے نبی آپ کے رب کی جانب سے اگر پہلے سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو یہ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نبی پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ غیب کا مالک تو اللہ ہے،
اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا عالم یہ ہے کہ جب انہیں مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد ہم رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں کے بارے میں ہیلا بازیاں کرنے لگتے ہیں۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ خدا تم سے تیز تر تدبیریں کرنے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہاری مکاریاں لکھ رہے ہیں۔ وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر شاداں و فرحاں مصروف سفر تھے کہ یکا یک باد مخالف کا چھکڑ آیا اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے آنے لگے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ چاروں طرف سے گھر گئے ہیں۔ تو اس وقت سب کے سب اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا طلب کرنے لگے کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں اس بھنور سے بچا لیا تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ جب انہیں نجات دے دیتا ہے تو وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، یہ سرکشی تو خود تمہارے خلاف ہے۔ دنیاوی زندگی کے مزے لوٹ لو، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیاوی زندگی کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، اس سے مل کر زمین کے نباتات برآمد ہوئے جس میں سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین اپنی بہار اور نکھار پر آ گئی اور ان کے مالک یہ سمجھنے لگے کہ اب وہ ان سے فائدہ اٹھانے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، تو اچانک ہمارا حکم رات کو یا دن کے وقت آ گیا اور ہم نے اسے کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم غور و فکر کرنے والوں کو اپنی نشانیاں اسی طرح مفصل انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اور اللہ دارالسلام جنت کی جانب دعوت دے رہا ہے اور جس کو وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کر دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی اختیار کی ہے ان کے لیے بھلائی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ ہی رسوائی۔ یہی لوگ صاحبان جنت ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے وہ اپنی برائیوں کے مطابق بدلہ پائیں گے اور ذلت ان کا پیچھا کرے گی اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ گویا ان کے چہروں پر ایسی کالک ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز ہم سب لوگوں کو اکٹھا محشور کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شرکاء اپنی اپنی جگہ ٹھہر جاؤ، ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے۔ تو ان کے شرکاء کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے، اب خدا ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنی پچھلی کارکردگی کا نتیجہ دیکھ لے گا اور پھر وہ سب اپنے مالک حقیقی اللہ کی جانب لوٹا دیے جائیں گے، اور وہ دنیا میں جو اختراع پردازیاں کر رہے تھے سب گم ہو کر رہ جائیں گی۔ اے پیغمبر، آپ ان سے دریافت کیجئے کہ آسمان و زمین میں تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ سماعت اور بصارت کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ اور وہ کون ہے جو مردہ سے زندہ برآمد کرتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو کائنات کا انتظام کرتا ہے؟ اس پر وہ کہیں گے کہ اللہ۔ فرما دیجئے کہ تم عذاب الہی سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یہی اللہ تو تمہارا حقیقی رب ہے، حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ تم کن چکروں میں پڑے ہو؟ اسی طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں کے بارے میں تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ اے نبی، آپ ان سے پوچھئے تو صحیح، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی کرے گا، تم کس طرح منحرف ہوتے ہو؟ ان سے دریافت کیجئے کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو حق کی جانب رہنمائی کرے؟ کہو اللہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پس جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راستہ نہیں پاتا مگر یہ کہ اس کی ہدایت کی جائے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کیا کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثریت محض وہم و گمان کی پیروی کرتی ہے، حالانکہ گمان حق سے ذرہ برابر بے نیاز نہیں کرتا۔ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا اسے کوئی اور گڑھ کر بنا لے، بلکہ یہ اپنی ما سبق کتابوں کی تصدیق اور کتاب کی تفصیل ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ عالمین کے پروردگار کی جانب سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گڑھ کر بنا لیا ہے؟ تو آپ فرما دیجئے کہ تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ جسے چاہو بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا ہے جس کے علم کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے،
اور اس کی تعویل بھی ان کے سامنے نہیں آئی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب فسادیوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اب اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو فرما دیجئے، میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، میں جو کچھ کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر عائد نہیں ہوتی، اور تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی باتیں غور سے سنتے ہیں۔ اے نبی، کیا آپ بہروں کو بھی سنا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہوں؟ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ اے نبی، کیا آپ اندھوں کی رہنمائی کریں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں؟ اللہ انسانوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، بلکہ در حقیقت انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا رہتا ہے۔ اور جس دن خدا ان لوگوں کو محشور کرے گا تو یوں محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی ٹھہرے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، اور جن لوگوں نے رب کی ملاقات کو جھٹلایا وہ سخت خسارے میں رہے، اور وہ راہ راست پر نہ تھے۔ اے نبی، ہم جن باتوں سے انہیں ڈرا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ آپ کو جیتے جی دکھا دیں، یا ہم آپ کو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیں۔ بہرحال ان سب کو ہماری طرف ہی آنا ہے، پھر وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس پر شاہد امین ہے۔ ہر امت کی جانب ایک رسول ہے، جب ان کا رسول آ جائے گا تو ان کے درمیان عادلانہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں مگر وہ جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو گھڑی بھر کی نہ تقدیم ہوتی ہے نہ ہی تاخیر۔ اے نبی، آپ ان سے دریافت کریں کہ اگر تم پر عذاب رات کے وقت آ جائے یا دن کے وقت تو تم کیا کرو گے؟ آخر یہ مجرم لوگ کس بات کی جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا پھر جب وہ عذاب آ جائے گا تو اس وقت تم اسے تسلیم کرو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود اس کی جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظلم کرنے والوں سے کہا جائے گا اب تم دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہارے کرتوتوں کے مطابق ہی تمہیں بدلہ دیا گیا ہے۔ اے رسول، وہ لوگ آپ سے استفسار کرتے ہیں کہ آپ جو فرما رہے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم وہ بالکل سچ ہے، تم اسے رد نہیں کر سکتے۔ اگر ہر شخص کو جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی تمام دولت مل جائے تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ دینے پر آمادہ ہو جائے گا، اور جس وقت وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے، اور ان کے درمیان عدل کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور یہ جان لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات سے بے خبر ہیں۔ وہی زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، تمہارے پروردگار کی جانب سے نصیحت تم تک پہنچ چکی ہے، جو سینوں کے امراض کے لیے شفا اور مومنین کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل و رحمت سے انہیں قرآن ملا ہے، لہٰذا انسانوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہارے لیے اتارا تھا تم نے اس میں کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھہرایا؟ آپ کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس امر کی اجازت دی تھی، یا یہ کہ تم اللہ پر بہتان لگا رہے ہو؟ اور ان لوگوں کا کیا گمان ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں روز قیامت کے بارے میں؟ یقیناً اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہے۔ اے محمد، آپ جس حال میں ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے جو بھی تلاوت کرتے ہیں اور تم لوگ جو کام بھی انجام دیتے ہو، ہم ان سب کو دیکھتے رہتے ہیں۔ جب تم اس میں منہمک ہوتے ہو اور آپ کے رب سے ذرہ برابر کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہوتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ ہی اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ واضح کتاب میں مندرج ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے نہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی حزن و ملال۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی کو اپنا شعار بنایا، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اے نبی، ان لوگوں کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان کے باشندے ہوں
یا زمین کے ساکنین سب اللہ کے لیے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں وہ بھی ان کی پیروی نہیں کرتے، وہ تو صرف ظن و گمان کا اتباع کرتے ہیں، در حقیقت یہ لوگ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو۔ یقیناً اس میں سننے والی قوموں کے لیے بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جس کی تمہیں کچھ خبر نہیں؟ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ موٹ بہتان لگاتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس کے بعد ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اس کفر کی پاداش میں جس کے وہ مرتکب ہوئے ہیں۔ اے نبی، آپ ان لوگوں سے نوح کا واقعہ بیان کر دیں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے جگانا اگر تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو سن لو، میرا اللہ پر بھروسہ ہے، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر متفقہ فیصلہ کر لو، پھر تمہارا یہ امر تم میں کسی فرض سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ تم اگر میری نصیحت سے روگردانی کرتے ہو تو میں نے تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کیا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں۔ ان لوگوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں، نوح کو اور ان کے ساتھ سفینے میں جو لوگ تھے سب کو بچا لیا، اور ان لوگوں کو زمین میں جانشین بنایا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ پس دیکھ لو جنہیں ڈرایا گیا اور وہ نہ مانے تو ان کا انجام کیا ہوا۔ پھر ہم نے نوح کے بعد مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی جانب مبعوث کیا، وہ سب کے سب ان کے لیے واضح دلائل لے کر آئے، مگر پہلے وہ جس چیز کو جھٹلا چکے تھے انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ ہم حد سے گزر جانے والوں پر اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا، اور وہ تو تھے ہی مجرم۔ اس کے بعد جب ہماری جانب سے حق ان کے سامنے آیا تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا جب حق تمہارے سامنے آ گیا تو تم اسے جادو کہہ رہے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا کیا تم اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں باپ دادا کے راستے سے منحرف کر دو اور زمین میں تم دونوں کا اقتدار قائم ہو جائے؟ ہم تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے حکم دیا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا تم جو کچھ پھینکنا چاہتے ہو پھینکو۔ جب وہ ڈال چکے تو موسیٰ نے کہا تم جو کچھ لائے ہو وہ تو جادو ہے، اللہ عنقریب اسے باطل کر دے گا، اللہ مفسدین کے کام کو درست نہیں ہونے دے گا، اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے ثابت کر دے گا، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ بس فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف سے کہ وہ انہیں تکلیف نہ پہنچائیں، موسیٰ کی قوم کے چند افراد کے سوا اور کوئی بھی ایمان نہ لایا، اس لیے کہ زمین میں فرعون کا غلبہ تھا اور یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو اور واقعی فرما بردار ہو تو اسی پر توکل کرو۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ پر توکل کر لیا ہے، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، اور تو ہمیں اپنی رحمت کے طفیل کافر لوگوں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی جانب وحی کی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے چند مکانات مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ بنا لو اور نماز قائم کرو اور صاحبان ایمان کو خوشخبری سنا دو۔ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور ان کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں زینت اور اموال سے نوازا ہے، اے رب یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں، اے رب ان کے اموال کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں پر سختی کر، وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، تم دونوں ثابت قدم رہو اور نادانوں کے راستے کا اتباع نہ کرو۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزارا، پھر فرعون اور اس کے لشکر والے ظلم و زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس وقت بول اٹھا میں ایمان لایا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس خدا کے جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، اور میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں۔
جواباً کہا گیا اب ایمان لاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور تو مفسدوں میں سے تھا۔ آج کے دن ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بنا رہے، اور لوگوں کی اکثریت ہماری نشانیوں سے غافل ہے۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھی جگہ پر بسایا اور انہیں پاک و پاکیزہ رزق مہیا کیا، پس جب تک ان کے پاس علم نہ آ گیا انہوں نے اختلاف نہیں کیا۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف جو نازل کیا ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں کسی قسم کا شک ہو تو آپ ان سے دریافت کر لیں جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ یقیناً حق آپ کے رب کی جانب سے آپ کے پاس آیا ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، اور نہ ہی ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، ورنہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بے تحقیق جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ پس ایسی کوئی بستی نہیں ہوئی جو عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کے ایمان نے کوئی فائدہ دیا ہو، سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں ایک عرصہ تک زندگی سے بہریاب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اے نبی، اگر آپ کے رب کی مشیت ہوتی تو روئے زمین کے تمام باشندے ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفذ اذن خدا کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ رزق کو ان کے لیے قرار دیتا ہے جو عقل کو کام میں نہیں لاتے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسے غور سے دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور ڈرانا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کیا یہ لوگ ویسے ہی دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جیسے ان سے پہلے گزرنے والوں کے دن تھے؟ اے نبی، فرما دیجئے تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کو نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم پر یہ حق ہے کہ ہم مومنین کو بچا لیں۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کسی قسم کا شک ہو تو سن لو، تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں شامل رہوں، اور یہ کہ آپ اپنا چہرہ یکسوئی کے ساتھ اس دین پر قائم رکھیں اور مشرکین میں سے نہ ہو جائیں، اور اللہ کے علاوہ ایسوں کو نہ پکاریں جو آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان سے دوچار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو اس صورت میں آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے، اور اگر اللہ آپ کو کسی مصیبت میں مبتلا کرے تو سوائے اللہ کے کوئی اور اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ آپ کے حق میں بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی بھی اس کے فضل کو پھیرنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے پیغمبر، فرما دیجئے کہ اے لوگو، حق تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس آ چکا ہے، پس جو بھی ہدایت کرتا ہے اس کا فائدہ اس کی ذات کے لیے ہے، اور جو بھی گمراہی کو اپناتا ہے تو اس کا وبال بھی خود اسی کے لیے ہے، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ اے نبی، آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کا اتباع کرتے رہیں اور صبر سے کام لیں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔